ونصلی علی رسولہ الکریم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس کے ماں باپ، مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے مرنے والے کے چھٹا حصہ ملے گا۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اسے بیٹا ہو مرنے والے کو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر اسے بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو اور اس کے وارث بنے اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کے ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بھائی ہوں تو ماں کو جو ہے چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، بعد وصیت کے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد، وصیت کو ادا کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے تم کو کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا علیم اور حکیم ہے۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور تمہارے لیے اے مردو، اے شوہرو، تمہاری بیویوں نے جو چھوڑ کے انتقال کیا ہے وہ اس ترکے میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر تمہارے لیے ولد نہ ہو، اولاد نہ ہو۔ فإن کان لہن ولد، اگر ان کی اولاد ہو، فلکم الربع، تو تمہارا 1/4 حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے۔ مما ترکنا من بعد وصیت، اس میں سے جو انہوں نے ترک کیا، چھوڑا، ترکہ بنایا وصیت کے بعد، او دین، من بعد وصیت یوصینا بہا او دین، ولہن الربع، اور تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو۔ فإن کان لکم ولد، اگر تمہارا بیٹا ہو، فلہن الثمن، تو ان کے لیے، بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، تمہارے ترکے میں سے بعد وصیت کے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وإن کان رجل یورث کلالہ، اور اگر کوئی کلالہ ہو مرنے والا، او امرأۃ، یا عورت کلالہ ہو، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو۔ وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا بھائی ہو، او اخت یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصى بہا او دین، بعد وصیت کے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ غیر مضار، کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت علم رکھنے والا اور بہت حلم رکھنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کے فرائض ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اس کو وہ اللہ تبارک و تعالی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگ دے گا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکن، تم میں سے جو عورتیں زنا کرتی ہیں، زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں، تو ان پر 4 گواہ طلب کرو۔ فإن شہدوا فامسکوہن، اور اگر 4 گواہوں نے ان کے زنا کی گواہی دے دی تو ان کو گھروں میں روک رکھو، قید کر کے رکھو۔ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت انہیں وفات دے دے، مار ڈالے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے۔ یہ حد زنا کے پہلے کی آیت ہے، یہ اب اس پر حکم نہیں ہوتا، صرف قید کر کے رکھنے کا حکم تھا۔ اس کے بعد تو جو ہے 4 گواہ مل جائیں تو رجم کا حکم آ گیا۔ اگر محصنہ ہے، زانیہ جو ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے رجم کر کے اسے جان لے لیں گے اس کی۔ پتھر، رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار کر جان لینے کو۔ اور اگر محصنہ نہیں ہے، شادی شدہ عورت نہیں ہے، زانی عورت، تو اسے جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 جلدہ۔
الزانی والزانیۃ فجلدوہن، تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دو لوگ تم میں ایسے برا فعل کرتے ہیں ان کو اذیت دو۔ یہ بھی احکام آنے سے پہلے کے ہیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے منہ پھیر لو، انہیں چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توبہ اس کی ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے سب سے پہلے جو جہالت سے، نادانی سے، لا علمی سے گناہ کر بیٹھتے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں، جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لوگ یعملون السیئات، گناہ کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت ہی آ لیتی ہے، موت ہی آ جاتی ہے۔ قال انی تبت الآن، مرنے کے وقت پر وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وللذین، ایسے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور جو لوگ کفر کی حالت پہ مرتے ہیں ان کے کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کو معاف نہیں فرماتا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ جو ہے وہ مسلمان اگر موت کے وقت میں توبہ کرے، غرغرے کے عالم میں، غرغرے کا عالم آتا ہے، اس وقت کی توبہ جو ہے وہ نزا کا عالم سمجھیے نا، نزا کے عالم میں، سکرات کے عالم میں اگر مسلمان گناہوں سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہی جمہور کا فیصلہ ہے، یہی اکثر علماء کی رائے ہے۔ مسلمان اگر گناہوں سے توبہ کرے، کب؟ سکرات کے عالم میں، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر کافر سکرات کے عالم میں، جسے غرغرہ کہتے ہیں، اس حالت میں مسلمان توبہ کرے گناہوں سے تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ غرغرے کے عالم میں اگر کافر کفر سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کو معاف نہیں فرماتا۔ قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت پہ مرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ تو وہ غرغرے کا عالم جو آتا ہے، وہ نزع کے عالم میں، تو وہ عالم جو ہے اس عالم میں کفر ہے یا ایمان ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس عالم میں حالت کفر میں ہے آدمی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس عالم میں اگر حالت ایمان میں ہے تو آخری ٹھکانہ تو اس کا کم سے کم جنت بنے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لائق نہیں ہے، تم کو یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں معزول مت کر دو تاکہ تم ان میں سے بعض ان کو دیا ہوا مال لے لو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ، سوائے اس کے کہ وہ کھلا گناہ کریں، یعنی زنا کا ارتکاب کریں، مبینہ۔ وعاشروهن بمعروف، اور ان کے ساتھ معاشرہ کرو، زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بمعروف، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے انتہائی نرم رویہ رکھنا چاہیے مردوں کو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے، ان کی صورت پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی ادا پسند نہیں آ رہی ہے اپنی بیویوں کی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ، اللہ بہت سی خوبیاں رکھا ہوا ہے اس کے اندر، ایک خرابی ہے تو اس خرابی کو مت دیکھو، دو تین خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو مت دیکھو۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم کو ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا ہے،
تو کیا کرو، آتے ہی تم احداہن خنطارن، ایک کو طلاق دینا ہے اور دوسرے کو کرنا ہے، تو کیا کرو، اگر ان میں سے کسی کو تم نے ڈھیر سارا مال دیا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے تمہیں لینے کا حق نہیں۔ ایک بیوی کو طلاق دینا ہے، اس کے بدلے میں دوسری بیوی کو کرنا ہے، تو اگر طلاق جسے دے رہے ہیں تم، اس بیوی کے پاس تم نے بہت مال دیا ہے، تو اس سے لینے کا تم کو کوئی اختیار نہیں۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور گناہ کر کے اس سے مال لیتے ہو؟ وکیف تاخذونہ، تم کیسے مال لے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، حالانکہ تم ان سے بہت قریب ہو چکے۔ اب اس کی تفسیر میں کیا کروں؟ واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے بڑے وعدے لے رکھے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو، یعنی تمہاری سوتیلی ماؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، سوائے پہلے جو ہو چکا وہ الگ بات۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ایسا کرنا جو ہے بے حیائی کا کام ہے اور گناہ کا کام ہے، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا، میندری ماں سے نکاح کرنا، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب محرمات جو ہیں شرعی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا آدمی کا، اس کی فہرست گنائی۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں حرام کر دی گئیں، وعماتکم، اور تمہاری چچیاں حرام کر دی گئیں، پھوپھیاں حرام کر دی گئیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں حرام کر دی گئیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں حرام کر دی گئیں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں حرام کر دی گئیں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری رضائی مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے 2 برس کے اندر، تمہاری عمر جب 2 برس کی نہیں تھی اس سے پہلے پیا، 2 برس کی عمر ہونے سے پہلے جو تم نے دودھ پیا، جن عورتوں کا دودھ پیا وہ تمہاری مائیں بن گئیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ، دودھ بہنیں تمہاری وہ بھی حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ماؤں کی تمہاری بیویوں کی مائیں، ساسیں تم پر حرام ہیں۔ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن سے تم نے دخول کیا ہے ان کی مائیں تم پر حرام ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان سے نکاح تمہارا جائز ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے پشتوں سے ہوئے ہیں بیٹے، ان کی بیویاں یعنی بہویں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ تم جمع نہیں کر سکتے، 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، 2 سگی بہنوں کو ایک ہی ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، آگے ایسا ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں 2 سگی بہنیں تھیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور محصنات من النساء، عورتوں میں جو محصن عورتیں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ آلریڈی وہ میریڈ عورت ہے، اس سے جا کو میں نکاح کرتوں بولے تو الا ما ملکت ایمانکم، لیکن تمہاری باندیاں ہیں تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، حالانکہ وہ میریڈ ہوتی ہیں۔ باندیاں فرنٹ پر آ کر باندی بن جاتی ہے، وہ آلریڈی میریڈ عورت ہوتی ہے، وہ آزاد عورت ہوتی ہے اس کے اپنے شہر میں، ملک میں۔ تو باندیوں سے جو ہے نکاح، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے آزاد ہوں اور شادی شدہ ہوں، ان سے نکاح جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے تم پر، فرض ہے تم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں دنیا میں سب تمہارے لیے حلال اور جائز ہیں، یہ سب حرام ہیں ان کے سوائے حلال۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مالوں سے انہیں حاصل کرو، محسنین، نکاح کر کے، غیر مسافحین، مہر ادا کر کے، نکاح کر کے عورتوں کو حاصل کرو۔ یہ کھلم کھلا بے حیائی کی طرح ایک دوسرے کو پکڑ لینا، کسی کی بیٹی کو اڑا لینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم نے
اس وجہ سے کہ ان سے متاع حاصل کی فائدہ اٹھایا ہے عورتوں سے، اس لیے ان کے اجور بھی تم ان کو دے دو. فریضہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، بعد رضامندی کے فریضے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور حکیم ہے. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو تم میں استطاعت نہیں رکھتا ان ینکح المحصنات، کہ وہ شادی کرے محسن عورت سے، عورت سے شادی کرے، آزاد عورت سے شادی کرے، یہ استطاعت نہیں ہے. فمما ملکت ایمانکم، تو باندیوں ہی سے نکاح کر لے. شادی نہیں کر سکتا آزاد عورت سے تو کس سے؟ باندی سے نکاح کر سکتا ہے. وہ مہر جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے، مہر کم ہو جاتا ہے. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری باندیوں میں سے، مومن باندیوں میں سے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہے. بعضکم من بعض، تمہارے بعض تمہارے بعضوں سے ہیں. فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان سے نکاح کرو ان کے اہل و عیال کے حکم سے. وآتوہن اجورہن، اور تم ان کے اجور دے دو، مہر دے دو، بالمعروف، نیکی کے ساتھ. محصنات غیر مصافحات، اچھی طرح سے نکاح کرنے والے بنو، وہ عورتیں بھی تم سے نکاح کرنے والی بنے. چور دھگڑ یہ کیا بولتے ہیں، ناجائز تعلقات اختیار کرنے والے نہ بنے. ولا متخذات اخدان، چوری چھپے شادیاں کر لینے والے بھی نہ بنو. فیضا احسن، چوری چھپے تعلقات پیدا کر لیتے نا، نکاح وغیرہ کچھ نہیں. ہاں، فیضا احسن فإن اتینا بفاحشۃ فعلینا نصف ما علی المحصنات، اگر باندیاں شادی شدہ ہو گئیں، ہونے کے بعد باندیوں سے زنا سرزد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آزاد عورت کا آدھا اسے سزا ملے گی من العذاب. ذالک لمن خشی العنت منکم، تم میں جو گناہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہے یہ. وان تصبروا، اور تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے، تم کو بیان کر دے ہر بات، اور تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزرے. ویتوب علیکم، اور تمہاری مغفرت فرمائے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور شہوتوں کی پیروی کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ پورے کا پورا میلان تم شہوت کی طرف کر دو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری تکلیف کو ہلکا کرے، تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی چیز کو ضعیف نہیں فرمایا خدا نے، پہاڑوں کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہواؤں کو کہا، تو انسان کو کہا کہ ضعیف. بنایا آدمی کو ذوق ایک جزو ضعیف، شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں، بنایا آدمی کو ذوق ایک جزو ضعیف، اور اس ضعیف سے کل کام دو جہاں کے لیے، پھر اس ضعیف سے کل کام دو جہاں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں تم مال نہ کھا لو اپنے باطل کے ساتھ، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپس کی مرضی کے ساتھ اگر تجارت کر رہے ہو تو یہ لے سکتے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو ایسا کرے گا تم میں سرکشی کے طور پر، وظلما، اور ظلم کے طور پر، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے ان قریب جہنم میں داخل کر دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، کبائر سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے بچ جاؤ، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے، مٹا دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو
بزرگی کا داخل ہونا، عزت کی جگہ جو ہے، ٹھکانہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ جنت، اس میں ہم داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تم میں سے بعضوں کو جو بعضوں پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ کیسا؟ یک کو اللہ نے سید بنا دیا، اب دوسرا سید نہیں بن سکتا، وہ لبا ہے یا شیخ ہے یا اہل نایت ہے، نوایتہ ہے، تو وہ سید یہ اللہ سے دعا نہ کرے کہ مولا مجھے سید بنا دے، یہ دعا قبول ہونے والی نہیں، اور تمنا بھی نہ کرو، بیکار کی تمنا ہے، پوری ہونے والی نہیں، بر آنے والی نہیں ہے تمنا ہو۔ بات سمجھ میں؟ محالات جو ہیں، ناممکن چیزیں جو ہیں، امپاسبل چیزیں جو ہیں، ان کی دعا کرنا بھی حرام ہے، اور محرمات جو ہیں، حرام کردہ چیزیں جو ہیں شریعت کی طرف سے، ان کی دعا کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا، جو وہ کمائیں گے اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، جو ان کے اعمال ہیں ان کا صلہ، اچھے اعمال کا صلہ جو ہے مردوں کو بھی ملے گا، عورتیں بھی اچھے کام کریں گی تو ان کا اجر ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کو والی بنایا ہے، وارث بنایا ہے اس کا جسے چھوڑا والدین اور قرابت داروں نے، یعنی ترکے کے مال کے وارث بنایا ہے ہم نے بہت سوں کو۔ ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے مال کے، اس کے ترکے کے بہت سے وارث ہوتے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوئے ہیں ان کا حصہ انہیں دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، مرد جو ہیں عورتوں پر زیادہ حاکم ہیں، عورتوں پر حکومت کرنے والے، اور ان کے سرپرست ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردمی عطا کی اور ان کو عورتوں کو مردمی عطا نہیں فرمائی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اور مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عورتیں مردوں پر خرچ نہیں کرتی، اس لیے کس کا مرتبہ بلند ہے؟ مردوں کا۔ من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات، پس جو عورتیں نیک ہیں وہ فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی، حافظات للغیب، اپنے مردوں سے پیچھے رہتی ہیں، اپنے مردوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں بھی تو مردوں کی امانت میں وہ خیانت نہیں کرتی۔ بما حفظ اللہ، یہ کیوں کرتی ہیں؟ اللہ نے حفاظت کی ہے تو یہ کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہوا ان کے اوپر۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن، جن عورتوں کی نافرمانی اور نشوز کا تمہیں ڈر ہے، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، ایسی عورتوں کو تم نصیحت کرو، واہجروہن، اور اگر نصیحت نہیں مانے تو واہجروہن فی المضاجع، تو بسترے الگ کر دو، ساتھ مت سو ان کے، وہ الگ سوئیں تم الگ سو، اس کے بعد بھی بات نہ مانے وضربوہن، ان کو مارو۔ ہلکا مار، ایسا نہیں کہ نشان بیٹھ جائے، داغ بیٹھ جائے، یا ہاتھ ٹوٹ جائے، منہ چہرہ بگڑ جائے، چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے، ایسا نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو اب ان پر کوئی راستہ نہ تلاش کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر عورت اور مرد کی جدائی کا تمہیں خوف ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو عورت کی طرف سے ایک بڑے کو بناؤ، مرد کی طرف سے ایک ثالث کو لاؤ۔ ان یریدا اصلاحا، ان دونوں کو بٹھا کے بات طے کرو، دونوں کو ملا دو آپس میں۔ اگر ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں مرد اور عورت، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توفیق دے گا اور دونوں مل جائیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، بہت علم والا ہے اور بہت باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربی اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار ذی القربى ایسا پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار الجنب اور رشتہ دار نہیں ہے، صرف بازو رہتا ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب اور جو تمہارے بازو رہنے والا ہے، پڑوسی نہیں ہے لیکن پھر بھی قریبی رہنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم اور تمہاری باندیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا یقیناً اللہ تبارک و تعالی مختال فخور جو ہوتا ہے، جو اختیال کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اور جو فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو دیا ہے ان کو اسے چھپاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کو عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا شیطان جس کا قرین ہے، ساتھی ہے، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ شیطان جس کا ساتھی ہے وہ ساتھی بہت برا ہے، تو دوسرے بھی ساتھی ہیں، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ بہت اچھا ساتھی ہے، رسول بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ بہت اچھے ساتھی ہیں، اللہ والے بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ وماذا علیہم شیطان کو ساتھی بنا لیا ہے اور اللہ کا ساتھ بھول گیا تو ایسا جو ہے بہت برا آدمی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وماذا علیہم کیا ہے ان پر، ان کو کیا تکلیف ہوگی، لو آمنوا باللہ اگر ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر اللہ نے جو بنایا آخرت کا دن اسے مان لیتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ اور اللہ کی دین کو خرچ کرتے، کیا برا ہوتا، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر بھی، رتی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا کرم دیکھو اس کا کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کے ثواب کو ڈبل ٹبل بنا کے دیتا ہے، دگنا تگنا کر کے دیتا ہے اور بڑا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنے طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اپنے طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا کیا ہے تمہارے نیک اعمال کا صلہ بھی دیتا ہے، پھر فرماتا ہے اس کے علاوہ اور نیک اعمال کے صلے میں تم ایک دو تو 10 دیتا ہے، تم ایک نیکی کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، تم ایک نیکی کرو تو 700 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، تم نیکیاں کرو، تقوی اختیار کرو، اس کی فرما برداری کرو تو کیا کرتا ہے وہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اپنی طرف سے کیا ہے اجر عظیم، وہ یہ ثواب سے الگ چیز ہے، وہ اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اس کا اور کیا ہے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی یاد عطا فرماتا ہے، اپنی یافت عطا فرماتا ہے۔ ارے وہ خود تمہارا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کو تمہارا بنا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کتنا اچھا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب ہر ایک امت میں سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے، ہر امت کا گواہ اس کا پیغمبر ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر تم کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا اس دن کافر لوگ چاہیں گے، وعصوا الرسول جنہوں نے نافرمانی کی تھی رسول کی، وہ لوگ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض اگر ان کو زمین میں گاڑ کر، زمین میں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی،
قیامت کے دن کافر یہ چاہیں گے کہ ہم کو زمین میں گاڑ کے زمین کو برابر کر دیا جاتا، کوئی نشان بھی ہمارا باقی نہ رہتا تو کتنا اچھا تھا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ اللہ سے بات کو نہیں چھپا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب کہ آدمی اگر نشے میں ہے، نشہ کسے کہتے ہیں؟ ماں اور بیوی کی تمیز نہ ہو، بہن اور بیوی میں فرق نہ کر سکے۔ نشے میں جو آدمی ہوتا ہے وہ ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا، ماں اور بہن میں تمیز نہیں کر سکتا، اور اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگیں، اس کا ہوش باقی نہ رہے، وہ جو کچھ کام ہوش میں کرتا ہے وہ نہ کرے بلکہ اس کے خلاف کام کرے۔ ہوش میں جو کام کرنا پسند نہیں کرتا وہ نشے کے عالم میں کرتا ہے انسان، تو ایسے کام کرے تو اسے کہتے ہیں نشہ۔ شراب پی لی ہے، نماز کا وقت آ گیا، شراب پیٹ میں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شراب ایک آدمی نے پی لی ہے، وہ پاک ہے، نہایا دھویا ہوا ہے، صرف شراب پی ہے، تو اس کے بعد وہ وضو کر لے اور کہیں اس کے جسم پر کوئی شراب کا خطرہ نہ ہو، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، شراب کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اور شراب اس کے پیٹ میں ہے، شراب ابھی پی ہے اس نے، نشہ طاری نہیں ہوا ہے، نماز کا وقت آئے تو نماز وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کو روکا گیا ہے۔ شراب پی کر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پی کے نماز پڑھیں، یہ معنی نہیں۔ شراب پی لیا ہے آدمی، نماز کا وقت جا رہا ہے، اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ نماز کے وقت کو جانے دے، نماز اسے پڑھنا چاہیے، نماز اس پر فرض ہے، چھوڑے گا نماز تو گناہگار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ذرا بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر بے ہوشی طاری ہو، مدہوشی طاری ہو گئی، سکر طاری ہو گیا ہے، وہ مدہوش ہو گیا ہے، نشے میں آ گیا ہے، اب اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نشہ طاری نہیں ہوا ہے، نشے میں نہیں ہے، یا نشہ چڑھ کے اتر گیا ہے، یہ تو معلوم ہے آپ کو، نشہ چڑھ کے اتر گیا ہے، وہ پاک صاف ہے تو اب تو نماز پڑھے گا۔ نشہ ابھی چڑھا نہیں ہے، ہوش میں ہے بالکل، ایسے وقت پر اسے نماز سے نہیں روکا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ہم بھی بچے تھے تو یہی سمجھتے تھے، لیکن مسئلہ ویسا نہیں ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم مدہوش رہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تم مدہوش رہو، اے ایمان والو، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، اور ناپاک رہو بھی تو تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، سوائے راستہ گزرنے کے، مسجد میں جا کے راستے سے گزر سکتے ہیں لیکن مسجد میں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جنوب ہیں، مجنب یعنی ایسی ناپاکی جس پر جو غسل کرنے سے دور ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جنابت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نشہ کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا، کیا کسے کہتے ہیں نشہ؟ بولیے جی۔ بیوی اور بہن میں فرق نہ ہو، ہوش باقی نہ رہیں، حواس میں اختلال پیدا ہو جائے، آدمی غلط سلط بولنے لگے، اس کی زبان لڑکھڑائے، قدم پاؤں لڑکھڑائیں، تو اسے کہتے ہیں نشہ۔ ایسی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد منکم من الغائط، اگر تم بیمار ہو اور سفر پر ہو، یا کوئی تم میں سے آیا ہے بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک پانی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، اور
اپنے چہروں کو مسح کرو، تیمم کرو، وایدیکم، اور اپنے کوہنیوں کو دھو لو۔ تیمم جو ہے وہ زمین کی جنس سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہو سکتا ہے۔ تیمم زمین کی جنس سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہو سکتا ہے، یعنی مٹی سے، گار کے پتھر سے، چونے سے، بالو سے، اینٹ سے، زمین میں جو چیزیں ہوں، زمین سے جو نکلتی ہیں، زمین کہلاتی ہیں۔ وہ چیز اینٹ ہے اس کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے، زمین ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، دیوار ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے کیونکہ مٹی سے بنی ہے، بالو ہے، ریت ہے، سمندر کی ریت ہے، اس سے کیا ہے، اور معدنیات جو سمندر سے زمین سے نکلتے ہیں نا، پتھر ہیں انگوٹھی کے وہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی تیمم، فیروزہ ہے، عقیق ہے، زمین سے نکلے ہوئے معدنیات، ان پر بھی جو ہے تیمم ہو سکتا ہے۔ اور گرد و غبار اڑ کے ٹرین کے اس پر لگ گیا، لوہے پر لگ گیا یا کپڑے پر لگ گیا، اس گرد و غبار پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم راستے سے بھٹک جاؤ، واللہ عالم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے بخوبی واقف ہے، وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہونے کے لیے بس ہے، سب دنیا تمہاری دشمن بن جائے، اللہ ایک تمہارا دوست ہو تو کافی ہے تمہارے لیے۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہونے کے لیے بس ہے، اللہ مدد کرے، حقیقت میں انہیں مدد کرتا ہے، سو یہ مخلوق کے ذریعے سے وہی مدد کر رہا ہے، مخلوق ہٹ گئے، اللہ ڈائریکٹ آ گیا مدد کرنے کو، تو بڑی بات سمجھ میں۔ آقا جو ہے نوکر کے ذریعے سے بھیج رہا ہے تنخواہ یا تحفہ تو کم بھیجے گا، خود آقا سامنے آ کے دیا تو زیادہ دے گا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی لوگ جو ہیں بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حضور کے سامنے آ کے بیٹھ کے منافق لوگ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، آہستہ بولتے ہم نے نافرمانی کی، ہم سنے عمل نہیں کرتے، ہمیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ واسمع غیر مسمعین، اور سنو آپ غیر مسمع، کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ورائنا لیم بالسنتہم، اور رائنا کے معنی ہماری رعایت کیجئے، یہ صحابہ بولتے تھے حضور کو، کوئی بات ریپیٹ کر کے سننا، کسی بات کو ریپیٹ کرو، سرکار کو بولنا ہوتا تو کیا کرتے تھے، ایک بات حضور کا فرما دیتے تھے، پھر کہیے سرکار یہ بات، اسے کیا کہتے تھے، یہ کہنے کو صحابہ رائنا کہتے تھے، یہ لوگ جو ہے وہاں بیٹھ کر رائنا بولتے تھے، رائنا کو رائنا یعنی اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، دین میں طعنہ دیتے تھے، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور سنیے اور ہمیں دیکھیے یا رسول اللہ، لکان خیرا لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ قائم رہنے والی بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تصدیق کر رہا ہے، توریت اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں، فنرد علی ادبارہا، پھر ہم چہروں کو جو ہیں
پیٹوں کی طرف کر دیں، کیسا منظر ہوگا؟ چہرہ جو ہے پیٹ پر لگ جائے گا، چہرہ پیٹ کی طرف، سینے کی طرف نہیں ہوگا. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت بھیجی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ کیا ہوا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا اس بات کی کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے کسی کو. شرک کے گناہ کو اللہ نہیں بخشتا، شرک کے گناہ کو اللہ نہیں بخشتا. یعنی اگر توبہ نہ کرے کرنے والا تو بغیر توبہ کے شرک کے گناہ کو اللہ نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوائے ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، جو اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرے، اللہ کو بھی خدا مانے اور کسی مخلوق خدا کو بھی خدا مانے، اللہ کو بھی الہ مانے اور دوسرے کسی کو بھی الہ مانے، اس بات معبودین کرے، دو خداؤں کو مانے یا تین خداؤں، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اس نے بڑا گناہ گھڑا ہے اپنی طرف سے. علم ترا یعنی بڑی جھوٹی بات، بڑی جھوٹی بات گھڑی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، ارے موجود ہی نہیں ہے حقیقت میں اللہ کے سوائے کوئی، تو معبود حقیقت میں کیسے ہوگا؟ علم ترا الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو تزکیہ کرتے ہیں، پاک کہتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اپنے نفسوں کی، اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، ان کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا ان پر ظلم ایک دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوتا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے محبوب تم دیکھو، یعنی اپنے محبوب اللہ کے ہر کام کو اور بندوں کے ہر کام کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے مصطفیٰ دیکھیں کہ کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ بات باندھتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کھلا گناہ ہے. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کافر لوگوں سے، یہ لوگ جو ہیں زیادہ ہدایت رکھتے ہیں، زیادہ بہتر راستہ ہے ان کا ایمان والوں سے. کافروں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کافروں کا راستہ بہتر ہے ایمان والوں کے راستے سے. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ لوگ جو ہیں وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت بھیجے، فلن تجد له نصیرا، اے مصطفیٰ آپ ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. تو حضور ہر ایک مددگار کو حضور پاتے ہیں. پہلے حضور مددگار کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر مددگار کو بھیجتے ہیں کہ تو اس کی مدد کر، اس کی مدد کر. وہ اللہ فرماتا ہے کہ جس پر اللہ لعنت بھیج دے، آپ کو اس کا کوئی مددگار نہیں ملے گا. ام لہم نصیب من الملک، تو ہر مددگار کو حضور پا رہے ہیں. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا حصہ ہے سلطنت میں؟ اللہ کی سلطنت میں ان کا بھی حصہ ہے. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے اوپر کی جھلی بھی نہیں دیں گے. اگر اللہ ان کو سلطنت دے دے تو یہ کھجور کی گٹھلی کی اوپر کی جھلی جو ہے وہ بھی لوگوں کو خیرات میں نہیں دیں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے کیا اس بات پر یہ حسد کرتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، والحکمت، اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ ملک عظیم عطا فرمایا. فمنہم من آمن بہ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابراہیم کو مانا. ومنہم من صد عنہ، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو روکا ان کے راستے سے. وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم کافی ہے کیا بننے کے لیے؟ وکفا بجہنم سعیرا، جہنم کافی ہے جلانے کے لیے، جلتی ہوئی آگ ہونے کے اعتبار سے جہنم کا یعنی بہت بڑی آگ ہے جہنم. ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا،
ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. تو کیا ہوگا قیامت میں جب وہ آگ میں داخل ہوں گے؟ ان کی جلدیں جو ہیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی. تو کیا کریں گے ہم؟ بدلناہم جلودا غیرہا، نئی جلدیں، نئے چمڑے، نئی سکنز ان کو ہم عطا کریں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں. ایک جلد جلے گی، دوسری جلد آ جائے گی، پھر وہ بھی جلے گی، تیسری جلد آ جائے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت عزت والا اور بہت حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے اس میں پاک کیے ہوئے جوڑے ہوں گے، یعنی بیویاں ان کی پاک ہوں گی. جنتی عورت کو حیض نہیں آئے گا، آپ کو پہلے ہی معلوم ہے شاید. حوروں کو بھی جو ہے وہ حیض و نفاس نہیں ہوتا. جنتی عورت کو بھی حیض و نفاس نہیں ہوتا. جنتی عورت، جنت میں جو ہے پیخانہ نہیں ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہے، جنت میں منی کا انزال نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں ریٹ، بلغم، تھوک وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبودار پسینہ نکلے گا. بس یہی ہے سیکریشن. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پیخانہ، پیشاب یہ سب جنت میں نہیں. کیا ہے؟ ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا، خوشبودار ڈکار آئے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور ہم ان کو سائے در سائے میں رکھیں گے. سایہ بھی ہوگا، اس کے اوپر ایک سایہ ہوگا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے مالکوں کی طرف لوٹا دو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ یہ بہت اچھا واز کرتا ہے تم کو. اللہ اچھی نصیحت دے رہا ہے کہ امانتوں کو اس کے مالکوں کی طرف لوٹا دو. تو ہمارا وجود جو ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کو لوٹا دو. مولا میرا وجود نہیں ہے، یہ تیرا وجود ہے. لوٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا وجود ہمیں مل جائے گا. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام اور فعلیت، افعال، آثار، یہ چاروں اعتبارات الوہیت اللہ کے ہیں سمجھو. یہی لوٹانا ہے، یہی امانت کی استرداد ہے، امانت کا استرداد ہے. یہ وجود میرا نہیں، اللہ کا ہے. حقیقت میں یہ صفات یا افعال یا آثار میرے نہیں، اللہ کے ہیں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اب ہمارا وجود جو ہے اللہ کا وجود بن کر ہم کو مل جائے گا. ہم کسے پانے والے بن جائیں گے؟ کسے دیکھنے والے بن جائیں گے؟ اللہ خود فرماتا ہے یہ نصیحت جو کر رہا ہے اللہ بہت مزے کی نصیحت ہے، بڑے پیار کی بات ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ جو ہے بہت اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت سمیع، بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اور تمہارے عالموں کی، مفتیوں کی، تمہارے بادشاہان عادل کی، تمہارے بادشاہوں کی، اللہ نے جنہیں تم پر حاکم بنایا ہے ان کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اب تو مسلم بادشاہت نہیں رہی، اب جو ہے علماء کی، صوفیاء کی اور مفتیان کرام کی عزت کرنا اور ان کی بات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں متنازع ہو جاؤ، جھگڑا پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ. یعنی قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، حدیث کیا کہتی ہے، اس روشنی میں تم فیصلہ کر نہیں سکتے، علماء جو فیصلہ کریں گے یہ علماء کے لیے حکم ہے.
علماء جو ہیں قرآن اور حدیث کے فیصلے کے تحت تمہارا فیصلہ کریں گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالکم خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واحسن تاویلا، اور بہترین تعویل ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو